اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم مصدق ملک نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ لابسٹ ہائر کر کے پیسے دیے کیا کرنے کو؟ ملک آباد کرنے کو۔ آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ ڈیوڈ فینٹن کو پیسے دیں گے تو پاکستان آباد ہوگا یا برباد ہوگا؟ اور اگر آپ کے ذہن میں پاکستان کو آباد کرنا ہوتا تو یہ جو ملینز آف ڈالرز خرچ کر کے آپ نے امریکہ میں پاکستان کے خلاف ریزولوشن پاس کروائی ہے، اس سے پاکستان کا بھلا ہوگا نا۔ پہلے آپ نے ڈیوڈ فینٹن کو ہائر کیا برباد کرنے کے لیے، پھر آپ نے جا کے کانگریس مین اور سینیٹرز کے ساتھ لابی کیا، پاکستان کے خلاف، اپنے ملک کے خلاف آپ نے ریزولوشن پاس کروائی، کاہے کو؟ پاکستان کو آباد کرنے کے لیے۔ اور یہ جو ابھی آپ کے سامنے واٹس ایپ میسیجز آ رہے ہیں، جو بھارت کے ساتھ کمیونیکیشن چل رہی ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ بڑے سنگین حالات ہیں وغیرہ وغیرہ، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ ایک چیز ہے جو سب جوڈس ہے، کورٹ کے اندر اس کا فیصلہ ہو رہا ہے، میں اس کو پریجوڈس نہیں، وہ جس طرح ہمارے زمانے میں نہیں آہستہ آہستہ اترتے تھے، صحیفوں کی طرح دائرے بنے ہوتے تھے، مارکر کے ساتھ ہائی لائٹ کیا ہوتا تھا، پھر کہا جاتا تھا فلاں بندے کو ہم جمعرات کو پکڑ لیں گے، تو پھر جمعرات کو پکڑ لیتے تھے۔ تو میں پریجوڈس نہیں کیس کو کرنا چاہتا، مگر یہ جو آپ کے سامنے واٹس ایپ آ رہے ہیں، اور کس ملک سے آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں؟ بھارت سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، یہ ملک کو آباد کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے بھائی کہ اگر ملک کو آباد کرنا ہوتا تو 9 مئی کرتے، اگر ملک کو آباد کرنا ہوتا تو شہید جنہوں نے چھاتیوں پہ آپ کے بچوں کی حفاظت کے لیے گولیاں کھائیں، ان کی گردنیں کاٹتے۔ اگر ملک آباد کرنا ہوتا تو ان کے مجسمے اٹھا اٹھا کے زمین پہ پٹکتے۔ اگر ملک آباد کرنا ہوتا تو وہ جہاز جو ہماری جنگوں میں استعمال ہوتے ہیں انہیں آگ لگاتے۔ اگر ملک برباد کرنا ہوتا تو وہ لوگ جو وردی پہن کے سرحد پہ آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی وردیوں کو ڈنڈوں پہ ٹانگتے۔ اگر ملک آباد کرنا ہوتا تو ٹاورز کے نام دیکھ دیکھ کے جہاں عسکری لکھا ہو اس کو آگ لگاتے۔ اگر ملک آباد کرنا ہو تو وہ جگہیں جہاں پہ ہماری ملک کی حفاظت کے لیے جن قلعوں میں اسلحہ پڑا ہوا ہے اس کی نشاندہی ہوتی اور پھر ان پہ حملہ کرتے۔ بھائی بات یہ ہے کہ ملک تو آباد کرنا نہیں، ملک کی کہانی تو یہ ہے کہ ملک برباد ہو چکا ہے۔ یہ جو بچے وہاں پہ سے میں مل کر آیا ہوں، یہ کیا کسی اور ملک کے ہیں؟ یہ جن خوابوں کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، یہ بچے کون سے ملک سے آئے ہیں؟ یا اس ملک کے صرف وہی ہیں مالک جو شام پہ ہماری طرح آپ کی طرح ٹی وی کے اوپر آ کر بیٹھتے ہیں اور ماں سوا نا امیدی، نا مرادی، بربادی، فساد، کوئی اور بات نہیں کرتے؟ عجیب سی بات لگتی ہے۔ لیکن اب کچھ مسئلہ ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان خوارج کا کچھ شیرازہ بکھر سا رہا ہے۔ یعنی ہمیں یہ کہتے تھے کہ میم سے شین نکل جائے گی، شین سے میم نکل جائے گی، یاد ہے نا آپ کو؟ کب سے آپ یہ سن 2000 سے تو میں بھی سنتا چلا آ رہا ہوں۔ لیکن یہ آج جو شین سے شکیل خان ہیں، یا عین سے عاطف خان ہیں، یا ہے سے سعد اظہر ہیں، یا جے سے جیم سے جنید اکبر ہیں، یا گاف سے گنڈا پور ہیں، یا سین سے سیف بیرسٹر ہیں، یا عین سے عمر ایوب ہیں، یا شین سے شبلی فراز ہیں، یا شین سے شندانہ گلزار ہیں، یا شیر افضل مروت ہیں، یا زرتاج گل ہیں، یا علی محمد ہیں، یا یہ کیا ہے؟ یہ کیا سے کیا نکل رہا ہے؟ یعنی حرف ختم ہو جائیں گے، ایک حرف 5 دفعہ سامنے آئے گا، لیکن پی ٹی آئی کے فیکشنز، پی ٹی آئی کے پرزے آپ کے ہاتھ نہیں لگیں گے۔ کوئی پرزہ الف سے ہے، کوئی بے سے ہے، کوئی جیم سے ہے، کوئی چے سے ہے۔ کمال ہے، شیرازہ بکھر رہا ہے ان کا۔ اب بات یہ ہے کہ شیرازہ تو بکھر رہا ہے، مگر بکھر کیوں رہا ہے؟ بکھر اس لیے رہا ہے صاحب کہ دکھتا کچھ ایسا ہے کہ ڈپٹی چیئرمین تو پہلے ہی جیل میں تھا، اب اصل چیئرمین بھی پکڑا گیا ہے۔
یہ دکھتا ہے. ایک تو ڈپٹی چیئرمین 190 ملین کی کرپشن میں، آپ جانتے ہیں محبت سے ابھی نام لوں گا آپ سارے کاٹ دیں گے، میں لے لوں گا آپ کاٹ دیجئے. ملک ریاض صاحب کو جو 190 ملین ڈالر دیے، جو سب کاٹیں گے، ابھی میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ کٹ جائے گا نام اگر ابھی تک کٹ نہیں چکا. تو چیئرمین تو آلریڈی 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کرنے میں جیل میں ہے. اب چیئرمین صاحب بھی پکڑے گئے ہیں. وہ پتہ نہیں کون سی ہاؤسنگ سکیم ہے بھلی سی، کوئی وہاں پہ کوئی کیس ہوا ہے، وہ ایک اس کرپشن میں وہ پکڑا، ٹاپ سٹی میں پکڑا گیا، ایک 190 ملین میں پکڑا گیا، ایک وہ کون سے وزیر ہیں جن کو الزام لگایا کہ وہ کرپشن میں نکالے گئے ہیں، آپ کو یاد ہوگا نام، شکیل خان صاحب ہیں یا محمود صاحب، یہ کے پی میں شکیل صاحب، ان کو نکالا کہ یہ کرپشن کرتے ہیں. شکیل خان صاحب نے اتنا پرچہ لکھ دیا. آج میرا جی تھا کہ اگر میں یہ کنونشن سے نہ آ رہا ہوتا تو ان کا خط لے کر آتا، ذرا آپ کو پڑھ کے سناتا کہ چیف منسٹر صاحب کے متعلق انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں کرپشن کے حوالے سے. تو کرپٹ ٹولے کا شیرازہ بکھر رہا ہے اور ہر ایک دوسرے کی طرف انگلی. ہم نے کیا انگلی اٹھانی بھائی؟ ہم نے کسی کو کیا کہنا ہے؟ آپ خود ہی کہنا. شکیل خان چیف منسٹر. آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے تھے وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ریاست کے خلاف جھوٹا اور منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. یہ وقت پروپیگنڈا کرنے کا نہیں ہے بلکہ دشمن قوتوں کا مقابلہ کرنے کا ہے. تمام لوگوں کو مل کر دشمن قوتوں کا اس وقت مقابلہ کرنا چاہیے. کوئی پنجاب، کوئی خیبر پختونخوا اور کوئی دوسرا صوبہ نہیں ہے. سب مل کر جو ہے دشمن قوتوں کا مقابلہ کریں. آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے تھے وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ دشمن قوتیں اور خارج پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش کر رہی ہیں اور ان کا مقابلہ کرنا ہم سب پر فرض ہے. اور ابھی اہم خبر